اس کو اپنی بیگم سے محبت ہے. ارے جب تجھے بیگم سے محبت ہو جائے تو ساڑیوں کا تحفہ دے سکتا ہے. مجھے آمنہ کے لال سے محبت ہو جائے, میں سلام کا تحفہ دے دوں تو کیا تعجب کی بات ہے, میں درود کا تحفہ دے دوں تو کیا جھگڑے کی بات ہے, میں میلاد کے جلوس کا تحفہ دے دوں تو کیا اختلاف کی بات ہے. مجھے بغداد والے آقا سے محبت ہو جائے, میں 11ویں کے کھانے کا تحفہ دے دوں, گھر پہ جھنڈا لگا کر تحفہ دے دوں, اور میرے غوث پاک کو میں سلام کا نذرانہ پیش کر دوں تو کیا جھگڑے کی بات ہے. فرق صرف اتنا ہے, تجھے بیگم سے محبت ہو گئی, ہمیں غوث پاک سے محبت ہو گئی. نہیں, عرس شریف کو جا رہے ہیں, ایک چادر خرید کے لے کے جا رہے ہیں, بندہ نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, چادر خرید کے لے کے جا رہے ہیں, پھولوں کا ٹوکرا لے کے جا رہے ہیں. کئی کو لے کے جا رہے صاحب, اس کا نہیں, پیسے بہت ہے بول کے لے کے جا رہا, محبت ہے بول کے لے کے جا رہا. اور محبت کیا کرتی ہے؟ عقیدت کو پیدا کرتی ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ اچھا, یہ محبت جب عقیدت کو پیدا کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 14ویں صدی کے مسلمانوں میں پیدا ہوئی. خدا کی قسم, یہ عقیدت تو محبت صحابہ میں بھی پیدا کرتی تھی. صحابہ کے دل میں نبی کی محبت تھی تو صحابہ کے اندر بھی یہ عقیدت پیدا ہوئی تھی. صحابہ میں, صحابہ بعض ایسے اعمال کرتے تھے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر, اگر آپ قرآن میں ڈھونڈو تو وہ عمل قرآن میں نہیں ملے گا, حدیث میں ڈھونڈو حدیث میں نہیں ملے گا, مگر خدا کی قسم محبت صحابہ میں, عقیدت میں وہ عمل صحابہ کی زندگیوں میں ملا کرتا تھا. آپ پوچھیں حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ذرا بتلا دو تو صحیح. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم لوگ دین سمجھے نہیں, خالی ہلڑ بازی سیکھ گئے, جذبات سیکھ گئے, دادا گیری کرنا سیکھ گئے, خالی ٹینشن. ارے بیٹھ رہے پٹھے, خالی ہلڑ بازی, خالی جذبات, خالی باتاں. دین کو سمجھو میرے بھائی, دین سمجھو. دین سمجھ کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے, جذبات کا نام دین نہیں ہے, دادا گیری کا نام دین نہیں ہے. یہ دین نہ آپ کی جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے, یہ دین مدینے والے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے, اور اس دین کو سمجھنا پڑے گا, سچے دل کے ساتھ اس دین کی بات کو ماننا پڑے گا. دین کے اندر عقیدت کا ایک بہت بڑا رول ہے. چلیے چلتے ہیں صحابہ کی زندگی میں تاکہ بات ایتھنٹک ہو جائے, ماننے پر آپ کا ذہن مجبور ہو جائے, آپ کے دل میں بھی مدینے والے مصطفیٰ کی عقیدت اور سید بغداد سرکار غوث پاک کی محبت آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے, عقیدت پیدا ہو جائے. سنو پیارے بزرگوں اور دوستوں, حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوا بیٹا, کوئی ٹینشن؟ لائٹ لو یار, اتنی اچھی بات چل رہی, تم لوگ کر رہے. سنو غور سے, بات ذرا غور سے سنو دوستو. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب, صحابہ میں حضرت عمر ایک جلیل القدر شخصیت کا نام ہے, شیخین کریمین میں سے ہیں. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں, میرے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں, ایک کا نام جبرائیل, دوسرے کا نام میکائیل ہے. میرے زمین میں 2 وزیر ہیں, ایک کا نام ابو بکر, دوسرے کا نام عمر ہے. ایسی شان و عظمت والے صحابی جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی دینے کا شرف نصیب ہوا ہے, جن کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ, ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں, ایمان والوں کی ماں. ویسے جلیل القدر ہستی کا نام حضرت عمر. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. حضور ارشاد فرماتے ہیں, آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں
اتنی اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرے عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں. ویسی جلیل القدر ہستی کا عمل دیکھیے. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر کے بعد دور خلافت کا آغاز ہوا، تو حضرت عمر کیا کرنے لگے؟ مدینہ منورہ میں نالین کے بغیر پھرنے لگے. نالین نہیں پہنتے تھے مدینہ منورہ میں، روزانہ پھرنے لگے. اور حضرت عمر امیر المومنین، کسی کی جرأت و ہمت نہ تھی کہ سوال کر لے، ایسا رعب و دبدبا. مگر ایک صحابی نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، اے عمر، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل مدینہ منورہ میں، مدینہ مطہرہ میں آپ نالین شریف کے بغیر پھرتے ہیں، ننگے پیر پھرتے ہیں. آخر کون سی ایسی روایت آپ کو مل گئی جو آپ بغیر نالین کے پھرنے پر مجبور ہیں؟ اگر کوئی ایسی روایت ہو تو بتاؤ، ہم بھی مدینے میں بغیر نالین کے پھریں گے. تو حضرت عمر کہنے لگے، اے صحابی سن، میں نے کسی روایت کی وجہ سے نالین نہیں اتارا، میں اس لیے مدینے میں بغیر نالین کے پھرتا ہوں کیونکہ مجھے جب نالین پہن کر مدینے میں چلتا پھرتا ہوں تو خیال آتا ہے شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے نبی کا قدم مبارک پڑا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آمنہ کے لال کا سایہ پڑا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں کبھی میرا نبی بیٹھا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا نبی وضو کیا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے آمنہ کا لال گزرا ہوگا. تو میں سوچنے لگا، جس جگہ آمنہ کا لال گزر جائے، جس جگہ بیٹھ جائے، جس جگہ کھڑے ہو جائے، جس جگہ وضو کر لے، جس جگہ سے چلتے بنے، عمر کی کیا مجال کہ اس جگہ عمر اپنی نالین پہن کر گزر جائے. احترام کی خاطر میں نے نالین اتار دی ہے. اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، کیا مدینہ شریف میں نالین نہیں پہننا کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ زور سے بولو. کیا کہیں پوری حدیث کی دنیا میں، حدیث کی 320 کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث آپ ایسی لا کر دے سکتے ہیں جس میں آمنہ کے لال نے کہا ہو کہ میرے بعد میرے شہر میں تم نالین مت پہنو، جوتیاں چپل نہیں پہننا؟ ایسی کوئی روایت مل سکتی ہے؟ خدا کی قسم نہیں مل سکتی. مگر پھر بھی حضرت عمر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمر کے عشق مصطفیٰ نے ان کے دل میں یہ عقیدت پیدا کر دی ہے. یہ عقیدت ہے میرے بھائی. عقیدت کا اسلام میں بڑا مقام ہے. عبادت کے بعد عقیدت کا درجہ ہے. عبادت کے بعد عقیدت کا درجہ ہے. ایک اور روایت سن لیجئے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان؟ جن کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہے. کون عثمان؟ کامل الحیاء والایمان. کون عثمان؟ جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ عثمان. اب ذرا غور کیجئے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے گھر رسول اللہ کی دعوت کرتے ہیں. تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر تشریف لے جا رہے دعوت میں. آپ ذرا غور کیجئے گا، کتنی بڑی بات ہے. آپ غور کیجئے. ہم لوگ خالی پھولا چڑھائے تو ٹینشن ہے، خالی جھنڈا لگا لیے 2 فٹ کا تو جھگڑے شروع ہو جا رہے ہیں، سلام پڑھے تو اختلاف شروع ہو جا رہا ہے. یا نبی سلام علیکہ، لڑنے کو مرنے کو مارنے کو تیار ہو جا رہے ہیں. ایک جلسہ کرا دیے تو اس کے اوپر ایک جھگڑا، اس کے اوپر ایک فتنہ، اس کے اوپر انتشار، اس کے اوپر جہالت، اس کے اوپر بدماشیاں چل رہی. ارے صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائے ان پر ہماری جان قربان. وہ حضرت عثمان رسول اللہ کی اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر جب تشریف لانا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان خود حضور کے گھر پہنچے تاکہ میں اپنے آقا کو لے کر آؤں گا.
نبی کے گھر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کی دعوت میں جانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے۔ حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، چلتے ہوئے گن رہے ہیں، 1 2 3 4، کیا گن رہے ہیں؟ حضور کے قدم مبارک گن رہے ہیں۔ حضور کتنے قدم ڈال کر حضرت عثمان کے گھر کو آئے؟ حضرت عثمان نے پورے قدم گنے۔ جب دعوت کھا لیے، حضور پھر حضرت عثمان کے گھر سے تشریف لے گئے اپنے گھر، تو حضرت عثمان پھر حضور کے قدموں کو گن رہے ہیں، 1 2 3، واپسی کے قدم گنے۔ جتنے قدم چل کر حضور تشریف لائے، جتنے قدم چل کر حضور واپس گئے، جیسے ہی دعوت ختم ہوئی، حضرت عثمان حضور کو ان کے در اقدس چھوڑے اور اعلان فرما دیا، میرے نبی اتنے قدم چل کر آئے، اتنے قدم چل کر گئے، لہذا میں خوشی کی اس انتہا کو اس عقیدت سے اظہار کرتا ہوں کہ اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ایک قدم پر ایک ایک اونٹ خیرات کرے۔ یہاں خالی 50 روپے کے پھولاں ڈالے تو جھگڑ کو مر جا رہی مسلمان، وہاں پیدا ہوتے تو ہارٹ اٹیک ہو کو مر جاتے تھے۔ ارے بھائی اعتراض کرو نا بھائی، حضرت عثمان سے سوال کرو نا، اے عثمان آپ نے یہ عمل کیا؟ آپ کی سیرت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، آپ جب قرآن میں نہیں تھا، حدیث میں نہیں تھا، تو پھر آپ کہیں کو کرے؟ پوچھو حضرت عثمان سے۔ دائرے اسلام سے باہر نکل جاتے، بزرگوں کی بے ادبی کرے تو، گستاخی کرو گے تو کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ حضرت عثمان نے کر کے بتایا۔ عثمان یہ عمل کر رہا ہے اس لیے کیونکہ عثمان کے دل میں نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت عقیدت کو پیدا کرتی ہے۔ یہ عقیدت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ذرا بولو ذرا زور سے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ سنو، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولو۔